بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور بے چینیوں میں اس کی دعا قبول فرمائیں تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل اور نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں عزت و احترام کا لباس پہنائے گا۔ جب دن برے آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں، ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنا برا بندہ ہے وہ جو دو زبانوں والا ہے، اپنے دوست کے منہ پر اس کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا گوشت کھاتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اگر اس کے دوست کو کچھ ملے تو حسد کرنے لگتا ہے، اور وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے مزید رسوا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو اور طلاق مت دو، کیونکہ طلاق دینے سے عرش کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت محرم کے بغیر ایک رات اور دن کا بھی سفر نہ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہوگا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیا جائیں جس کا وہ مجھ سے ہی کہ نہ ہو۔ مجھے روزانہ یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غلطی ہونے پر چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ رشتے کی کوئی پہچان ہو، جذبات سمجھنے والا بھی انمول ہوتا ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے،
آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ ایک کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، اگر محبت عیب دیکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ یہ بھی بہت کڑوا احساس ہے کہ آپ کے کئی دوست ہوں اور ان میں سے ایک بھی دوست نہ ہو۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانا پڑتا ہے۔ ہر شخص ابوبکر نہیں ہوتا، ابوبکر صرف ایک ہوتا ہے، پہلوں میں پہل کرنے والا۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم چاہے کتنا بھی ڈٹ جائیں، ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائیں اور رشتے مر جائیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ دو چیز رکھتے ہیں، مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلہ حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ افواہیں حاسدوں کی جانب سے شروع ہوتی ہیں، کم فہم انہیں سچ مان لیتے ہیں اور بے عقل انہیں پھیلا دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔